یسوع مسیح کے بابرکت نام میں سب دیکھنے والوں کو پاسٹر گلشیر گل کا سلام قبول ہو۔ آج کی صبح پھر آپ کے لیے دعا گو ہوں، خدا کا برہ اس کا پاک لہو جو تمام دنیا کے اندر معافی کا پیغام دیتا ہے، جو تمام دنیا کے اندر توبہ کا پیغام دیتا ہے، وہ برے کا لہو جو آپ کے لیے میرے لیے بہایا گیا، جس کے اندر معافی ہے، جس کے اندر شفا ہے، جس کے اندر ہر طرح سے شیطانی طاقتوں پر جو ہے کامیابی کی نوید ہے، وہ برے کا لہو آج پھر آپ کو سنبھالے، آپ کو تمام ہلاکت کی وبا ڈینگی سے، آپ کو تمام کرونا سے محفوظ رکھے۔ آج صبح پھر ہم آپ کی زندگی کے اندر ایک چھوٹا سا پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی پہاڑی کے نیچے ایک زمیندار رہتا تھا اور اس نے بہت سی بکریاں پال رکھی تھی۔ اس پہاڑی کے اوپر ایک شیروں کا جوڑا رہتا تھا اور اس شیروں کے جوڑے کے پاس 2 بچے تھے۔ ایک دن اچانک اس شیر کے بچے کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ پہاڑی سے نیچے گرا اور گر کر وہ بکریوں کے گول میں چلا گیا، اور بکریوں کے گول کے اندر وہ چھوٹا تھا تو زمیندار نے اسے بکری کے گول کے اندر ہی رکھ لیا اور بکری کی طرح وہ اس میں رہنا شروع ہو گیا۔ جو بکریاں کھاتی وہ بھی کھاتا رہتا اور جس طرح جو ہے وہ بکریاں بولتی وہ اسی طرح بولتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ ایک جوان شیر کی مانند ہو گیا۔ ایک دن شیروں کے ایک گول نے ان بکریوں کے گول پر حملہ کر دیا اور بکریوں نے میں کے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ شیر کا جو بچہ تھا جو بکریوں میں رہتا تھا اس نے بھی میں کرنے کے بعد بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ شیر ایک منٹ کے لیے رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے کو، اس جو ہے جانور کو یا اپنے اس ساتھی کو پکڑو۔ انہوں نے اسے پکڑا۔ جب اس کے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے تو بکریوں کی طرح میں کرتا کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، لیکن انہوں نے کوشش کر کے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو پانی کے حوض کے پاس لے گئے اور اسے کہا پانی میں جھانک، تو ان جیسا نہیں ہے، تو بکری نہیں ہے، تو ہم جیسا ببر شیر ہے، اور اسے کہا پانی میں جھانک۔ اس نے اپنے آپ کو جھانکا، اس نے دیکھا میں ان کی مانند نہیں ہوں، اور تب ان شیروں نے اسے شیروں کی طرح جو ہے وہ دھاڑنا سکھایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے آپ کو بھی چنا ہے، آپ اس دنیا کی مانند نہیں ہے، لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ انسان جو مسیحیت کے اندر ہے وہ اس دنیا کے اندر دنیا جیسا ہو گیا۔ جیسے دنیا جو ہے وہ بہتی گناہ میں بہتی جا رہی ہے، آج کا مسیح بھی انہی کی مانند بہتا چلا جا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں بھی بہتے پانی کے اندر یعنی کلام خدا کے اندر جھانکنے۔ آپ بکریاں نہیں ہیں، آپ ببر شیر ہیں۔ کلام یہ سکھاتا ہے، اگر ہم خدا کے زندہ کلام کے اندر دیکھیں تو خدا نے ابراہیم کو چنا۔ خدا نے دنیا کے اندر اتنے لوگوں کے اندر ابراہیم کو چن کر دنیا سے الگ کر دیا۔ اس نے اسحاق کو چنا، اسحاق کے 2 بیٹے، لیکن اس نے یعقوب کو چنا۔ یعقوب کے 12 بیٹے، اس نے یہودا کو چن کر الگ کر لیا، اور یہودا سے یہودا کا ببر کے بچے ببر ہوتے ہیں، بکریاں ہرگز نہیں ہوتے ہیں۔ شاید آج کا مسیح اس دنیا کے اندر گناہ کے اندر بہہ کر وہ بھول گیا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اسے اختیار بخشا ہے۔ بیماریوں پر اسے اختیار ہے، بدروہوں پر اسے اختیار ہے، ہر قسم کی تاریکی پر۔ ہم خدا کلام لوکا، اگر ہم لوکا کے اندر اس کا 10واں باب اس کی 19ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، دیکھو میں تم کو اختیار دیا ہے، سانپوں کو بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ تمہیں ہرگز کسی چیز سے جو ہے وہ زر نہ پہنچے گا۔ اور پہلا یوحنا اس کا 2 باب 20 آیت کہتی ہے، تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے۔ مسیح وہ نہیں جس کے نام مسیح لگا ہوا ہے، مسیح وہ ہے جو
مسح کیا گیا. یسوع مسیح اس لیے مسیح تھا، خدا کی طرف سے مسح کیا گیا تھا. یسوع مسیح نجات دہندہ جو مسح کیا گیا. اور یسوع مسیح کے شاگرد بھی اس لیے شاگرد ہیں، یسوع سے مسح کیے گئے ہیں. یاد رکھیے ایک اور بات میں آپ کی زندگی کے اندر لکھنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی اور ایک بات آپ کی زندگی میں لکھنا چاہتا ہوں، اس کو ضرور سنیے گا. خدا یسوع مسیح کا کلام کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور، ایک ایسا نور ہے جو طریقے کے قبضے کے اندر ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، آج جہاں بھی ہم کروسر دیکھتے ہیں، ہمیں بیماروں کی لمبی لائنیں نظر آتی ہیں، ہمیں بدرو سے گرفتہ لوگوں کی لمبی لمبی. آج ہم فیس بک کے اوپر بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بدروہیں نکال رہے ہیں، جو بدروہوں کے اندر ہماری کلیسیا جکڑی ہوئی ہے. یہ کیسی نور ہے؟ تم دنیا کا نمک ہو، یہ کیسا نمک ہے جس کا مزہ ہی نہیں ہے. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، تم نے طریقی کو ہرانا ہے، لیکن ہم آج طریقے کے اندر ہیں. اور خدا کا کلام کے اندر ایک اور بات میں آپ کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں. پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اس کی 30 آیت کے اندر لکھا ہے. یاد رکھیے جب ایلی کہن خدا کے گھر کی خدمت کرتا تھا، خدا کا چراغ جلتا تھا اور روشن تھا، لیکن جب اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں اندر خدمت آئی تو گناہ بڑھتا چلا گیا، چراغ کی روشنی کم ہوتی چلی گئی. اور جب چراغ کی روشنی کم ہوتی چلی گئی تو پھر خدا نے ایک بات کہی، تم دنیا کا نور ہو، اگر نور کی روشنی جاتی رہے گی، نمک کا مزہ جاتا رہے گا، تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے، باہر پھینکا جائے اور پاؤں کے نیچے اور روندا جائے. سنیے، لیکن اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ میرے حضور چلے. اور لکھا ہے پر اب خدا فرماتا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ تیرے بیٹے جو ہیں، اس کے بیٹے گناہ کے اندر چلے گئے، اپنی ذمہ داری بھول گئے، جس طرح آج کا مسیح اپنی ذمہ داری بھول گیا. خدا نے شاگردوں کو چنا، اس لیے چنا کہ اس کی خوشخبری بنائے. آپ اور میں بھی مسیح کے مسح کیے ہوئے شاگرد ہیں، ہمیں بھی اس کی خوشخبری کو پھیلانا ہمارا فرض ہے. کیونکہ جو میری عزت نہیں کرتے، لکھا ہے کہ کیا خوبصورت لکھا ہے، جو میری عزت کرتے ہیں ان کی میں عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدرے ہو جائیں گے. یہ خدا کا قانون ہے. اور اگر لکھا ہے تیرے گھرانے میں کوئی بوڑھا ہونے نہ پائے گا. جب آپ خدا کی قدر کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کلام کو چھوڑ جاتے ہیں، یعنی تیرے گھر سے عمر کی درازی جاتی رہے گی، اور تیرے گھر کے سب بڑھوتی جو ہے وہ اپنی جوانی میں ہی مر جائیں گے. اور لکھا ہے جو رہ جائے گا وہ کہانت کا کام مانگے گا، اور اس لیے مانگے گا تاکہ اس کے بدلے اس کو کھانا ملے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. اور خدا کا کلام کہانت میں جاتی رہی. کلام سکھاتا، اگر اہلی کائن خدا کی خدمت کرتا تھا، بابرکت پاتا تھا، لیکن جب اس نے اور اس کے بیٹوں نے بے قدری کی تو عمر کی درازی بھی جاتی رہی، رزق بھی جاتا رہا، عزت بھی جاتا رہا. اس لیے کلام یہ سکھاتا ہے آج کی مسیحت کے لیے، اگر آپ بدروؤں کے اندر ہیں، آپ بیماری کے اندر ہیں، آپ کے ہاتھ کے اندر قرض ہے، آپ کی قدر نہیں ہو رہی، تو کلام رومیو کی کلیسے کے معرفت کہتا ہے، اس کا 13واں باب اس کی 12 پس لکھا ہے، رات بہت گزر گئی اور دل نکلنے والا ہے، بس ہمتے کی کاموں کو ترک کر کے اور روشنی کے ہتھیار باندھ لیے. کلام کو باندھ لیجئے، کلام کو سنیے، کلام کو اپنائیے، اپنا گھر چٹان پر بنائیے. جب آپ کا گھر چٹان پر ہوگا پھر بدروہیں، آفتیں، ہر کوئی چیز ٹکرائے گی ضرور، لیکن آپ کا گھر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. خدا کا زندہ کلام آپ کے گھرانے کو، آپ کو بڑی برکت دے، تاکہ آپ اس زمانے کے اندر، آپ اس کلیسیا کے اندر، آپ اس دنیا کے اندر چمکتے نور کی مانند ہوں. آپ خدا کے اختیار کو پائیں. آپ کو بدرو نہ جو ہے وہ دبا کر رکھیں، آپ بدرو کو دبا کر رکھیں، آپ سانپوں کو دبا کر رکھیں، آپ طریقے کو دبا کر کے خدا آپ کو ایسا کرنے کی بڑی قوت دے. یسوع کے نام میں آمین.